ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد مرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و مکرم سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رب عز و جل کا ان لوگوں پر بڑا کرم ہے، فضل ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاری اور ان کی زندگی کا یہ منشا رہا کہ رب عز و جل نے جو ہم پر رحمت و برکتوں کا نزول فرمایا ہے، جتنی نعمتیں رحمت عطا فرمائی ہیں، در حقیقت ہم اس رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے شب و روز گزاریں، اور انسان کی زندگی کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ مسلمان ایمان والا بالخصوص والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اپنے رب سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے سامنے رب کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت ہوتی نہیں۔ سب سے پہلی محبت اپنے رب سے، پھر جب وہ اپنے رب سے محبت کرے گا تو پھر اس کی طرف سے جو جو حکم دیا گیا اس پر بھی عمل کرے گا، اور ان اعمال میں سب سے اہم ترین چیز جس کے بارے میں یوں کہا جائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ رب العزت کے محبوب نبی مکرم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، تو وہ رب کی محبت میں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر
عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح سمپل لا کر پھر رب عز و جل کے یہاں بھی اس کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہو جائے۔ یہ ایک اصول ہے دنیاوی اعتبار سے بھی کہ جس سے بندہ چاہا تو محبت الفت رکھتا ہے، اس کی راہ کو اپناتا ہے، اور ہمیں تو یہی حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کا حکم مانا اس نے میری اطاعت کی۔ اور کہیں ایسے مواقع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی گزرے، اور کئی ایسی باتیں، کئی ایسے واقعات جس کا ذکر خود قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ کوثر ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ بتانے کا مقصد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے تاکہ حضور کا ہر امتی سمجھ جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اللہ کے حبیب کی شان، رفعت، منزلت، مرتبت وہ رب عز و جل کے یہاں کیا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اب اس لفظ پر ذرا غور و فکر کیا جائے۔ اعطینا ماضی کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہم نے عطا کر دی، دے دی، ملکیت میں دے دی، عطا کر دی۔ یہ نہ فرمائے ہم عطا کریں گے، مستقبل نہیں بلکہ ماضی، ہم نے عطا کر دی۔ تو حوض کوثر کا معاملہ تو بات کا ہے، لیکن محبوب کی شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو پہلے ہی اس کا مالک بنا دیا۔ اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کر دی۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ فرمایا کوثر ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے اکثر، پھر بعد میں جا کے باری آتی کوثر۔ ہمارے عرف میں اگر کثیر ہو تو اس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے بہت زیادہ، اور اگر اکثر کی طرف ہم چلے جائیں تو معنی اور زیادہ۔ کوثر تک تو پہنچنے کی باری ہی ہماری نہیں آتی۔ اب وہ کوثر کتنا زیادہ ہوگا، کتنا زیادہ، جس سے رب ہو کر کوثر فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا عطا کر دیا، اتنا فرما کوثر، نہ کثیر کی بات کی نہ اکثر کی بات کی، بلکہ ڈائریکٹ کوثر فرما دیا۔ یہ محبوب کی شان ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ آپ ذرا نظریں گھمائیں اور سیر و تفریح کریں، آنا جانا والا سلسلہ ہو، ایک کونے سے دوسرے کونے میں بندہ چلا جائے، دوسرے سے تیسرا کونا، تیسرے سے چوتھا کونا۔ در حقیقت زندگی کے یہ جو لمحات ہیں، شب و روز، یہ دن، یہ مہینے، یہ راتیں اور یہ سال، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن دنیا کی جو رنگینیاں، بہاریں، گھومنے پھرنے والے معاملات، سیر و تفریح کے معاملات ختم نہیں ہو سکتے، اس کا ساز و سامان ختم نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سمجھیں، فرمایا کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، لیکن جب ہم نے مشاہدہ کیا تو ہمیں تو بہت زیادہ محسوس ہوا، بہت ہی زیادہ۔ اتنی بڑی دنیا، اس کا اتنا وسیع و عریض سامان جو کہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ، یہ اتنا زیادہ ہماری عقل کے مطابق ہے، جسے ہم زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب ہماری عقل کے مطابق تو یہ زیادہ ہوا، لیکن رب عز و جل اتنا بہت سارا ساز و سامان، بہت بڑی دنیا، اس سے میرا رب فرما رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل،
اے محبوب فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، جو بہت زیادہ ہماری عقل کے مطابق ہو، جو ہماری زندگیاں ختم ہو جائے لیکن ختم نہ ہو، وہ ساز و سامان اتنا زیادہ لیکن رب فرماتا ہے تھوڑا ہے۔ تو پھر جسے رب عز و جل کوثر فرما دے، اکثر اور کثیر نہ بلکہ کوثر فرما دے، تو وہ کتنا زیادہ ہوگا کہ جو ہماری عقل کے مطابق بہت زیادہ ہے، رب فرماتے تھوڑا ہے، تو جسے رب ہو کر کوثر فرما دے تو وہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کہ محبوب کی شان سمجھنی ہے، بس اس آیت پر ہی غور و فکر کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جب کسی کو کچھ دیا جاتا ہے تو پھر وہ سخی ہو تو دوسروں کو عطا کر دیتا ہے کہ تم بھی رکھو تمہارے کام آئے گا، تم بھی رکھو تمہارے کام آئے گا۔ بیائی رب عز و جل کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، تو رب کے کرم اور فضل سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسے تقسیم فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، سوائے اس کے نہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی رب عز و جل کی طرف سے دیا جا رہا ہے بھر بھر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود سخاوت فرما رہے ہیں، اور وہ در حقیقت خوب عطا فرما رہے ہیں، ظاہری ہو یا باطنی ہو، در حقیقت دیتا رب ہے، دیتا رب ہے، دلاتا اپنے محبوب سے ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، ان کے ہاتھ میں ہے ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ اور کیا کچھ عطا کیا، تاریخ گواہ ہے اس حوالے سے۔ ایک موقع تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے ہیں۔ اب ان کا ایک مشن تھا، ایک کام تھا کہ ہمہ وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، اسی مشن پر زندگی گزاری۔ اسی وجہ سے آپ سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ مرویات ہیں، سب سے زیادہ مشن یہی تھا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، بس سیکھنا، احادیث مبارکہ سننا۔ اب ہوا یہ کہ جو آپ سنتے تھے ان میں سے حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے کچھ بھول جایا کرتے تھے، کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی۔ ایک موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ میں آپ کی باتوں کو سنتا ہوں، بہت سی باتیں، بہت سی، لیکن ان میں سے کچھ بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے۔ اب یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ دعا رب کے حضور مانگی جاتی ہے، لیکن یہ صحابی رسول ہے جو اللہ کے حبیب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا رسول اللہ آپ کچھ کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ محبوبان خدا جو ہوتے ہیں ان کا مقام رب کے یہاں بہت بلند و بالا ہے، ان سے خصوصی طور پہ دعائیں کروائی جائے، یہ سنت صحابہ بھی ہے۔ بندہ بس یہ سوچے کہ مانگنا تو رب سے ہے، رب عطا فرمائے گا، اس کی ایسے ویسے کی کیا ضرورت ہے، الیاذ باللہ، نہیں۔ دیکھو صحابی ہے نا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے۔ کیوں؟ آپ کے پاس منہ نہیں، ہاتھ نہیں، دل نہیں، سوچ و سمجھ نہیں، عقل و فہم نہیں، سب تو ہے، مانگ لو لیکن نہیں۔ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، کچھ کیجئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ رب نے کوثر عطا فرمائی۔ اب کیا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ وہ آپ کے پاس جو رومال، جو چادر شریف تھی، آپ نے اسے کھولا، سامنے رکھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کیا اوپر کی طرف، اور پھر یوں چادر میں نیچے کی طرف ہاتھوں کو کر دیا، یوں کیا، یوں کہ چادر کو نیچے کی طرف کر دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں کچھ نہ آیا، لیکن چونکہ صحابہ کا زمانہ تھا تو طرح والا معاملہ ہو نہیں سکتا،
جیسے اللہ کے حبیب فرماتے ویسا ہی ہونا ہے۔ تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ سے سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے سمیٹا اور اس کے بعد سینے سے لگایا۔ اس کے بعد آپ فرماتے خدا کی قسم جب میں کوئی لفظ سنتا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے فوراً ازبر یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد کبھی میں نہیں بھولا۔ اللہ نے مجھے اتنا کبھی حافظہ عطا فرما دیا، محبوب کے صدقے عطا فرمایا۔ تو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ جو شعر لکھا گیا اسی حوالے سے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ہاتھوں کی طرف نہ جاؤ، ہاتھ میں کیا ہے؟ صحابہ نے کبھی اعتراض نہ کیا، نہ کبھی سوچا، نہ کبھی وہ سوچ سکتے تھے کہ یوں کیا ہاتھ خالی، یوں کیا ہاتھ خالی، لیکن کیا تھا؟ تو پوچھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی کوئی لفظ نہ بھولا۔ اللہ نے میرے حافظے میں اتنی مضبوطی عطا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے جیسے محبوب نے فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ ہی دے رہا ہے اور رب کے فضل اور حکم سے میں لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں، ان میں پھیلا رہا ہوں۔ تو یہ در حقیقت اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، کوئی بادشاہ ہے کسی ملک میں جا کے دورہ کرتا ہے تو کیا اس ملک میں گیا اس کے پاس وہ خزانہ ہوگا جو اپنے ملک میں ہے؟ یقیناً نہیں، تھوڑا ہی سامان لے کے گیا ہوگا۔ کوئی کسی جگہ سفر پہ گیا، جہاں سے آیا اس ملک کا بادشاہ ہے، ایک فوج رکھنے والا، ایک کر و فر رکھنے والا، بہت بڑا مال رکھنے والا، لیکن جب دوسرے ملک میں گیا وہاں اس کے ساتھ حادثہ ہوا جس کی وجہ سے اب اسے کوئی پہچان نہیں رہا، اطراف کے لوگ بھی بچھڑ گئے، ہاتھ میں کچھ نہ رہا۔ اب بظاہر اس جگہ پر پہنچ کے وہ فقیر ہے، لیکن پچھلا اس کا مقام، اس کا مرتبہ، وہ پیچھے کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑا مالدار شخص ہے، صبح و شام لوگوں میں صدقات خیرات تقسیم کرنے والا، اتنا کچھ دینے والا، لیکن جس جگہ پر پہنچا ہے وہاں کوئی حادثہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اب اس جگہ پر اس کے پاس کچھ نہیں، تو یہ اس جگہ کے لیے فقیر کہلائے گا۔ پھر اپنی جگہ پر جائے گا، وہاں کا اگرچہ بادشاہ ہو، لیکن اس وقت جہاں پر ہے وہاں کا تو فقیر ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چاہے کوئی بادشاہ کتنا ہی بلند و بالا درجے پر نہ پہنچ جائے، لیکن ہمہ وقت اس کا خزانہ اس کے پاس ہو یہ ممکن نہیں کہ ساری تجوریہ، سارا خزانہ، سارا سونا، سارے زیورات، سارا کر و فر یہ لے کے اپنے ساتھ جاتا ہو۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں۔ جو بادشاہ دورے پر آتے ہیں، جو سربراہان مملکت دورے پر آتی ہے، در حقیقت وہ پروٹوکول اور چند افراد کو لے کر آنا ہوتا ہے، خزانہ ساتھ میں کسی کے نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا میں ایک بادشاہ، دنیا میں ایک وہ ہستی جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جسے اللہ نے وہ خزانہ عطا فرمایا، وہ خزانہ عطا فرمایا کہ آپ جہاں پر جاتے تھے وہ خزانہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا، وہ خزانہ آپ سے کبھی الگ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے جو جہاں آپ سے سوال کرتا محبوب اسی موقع پر اسے عطا فرما دیا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اپنے محبوب کو در حقیقت کوثر عطا فرما دی۔ اور اسی کی یہ ساری باتیں تھیں کہ ایک راوی فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے، کہ ہمارے گھر میں دعوت ہوئی۔ اب دیکھیں، ایک تو محبوب کا عطا فرما جانا، خوب سخاوت کرنا، اور ایک ایسا ہے، اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، چھوڑیں اس بات کو، دوسری بات کی طرف آئیں کہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں، سوچیں ذرا کہ ہمارے زمانے میں تو محبوب تشریف فرما نہیں ظاہری اعتبار سے، پھر اب کیا کیا جائے؟ تو قرآن مجید میں اس کا اصول بتا دیا، کیونکہ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ وہ کچھ عطا فرما دیا۔ تو اب اگر ایسا معاملہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روضہ انور کے اندر تشریف فرما ہے، تب بھی امتی پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ نساء 5ویں پارے میں ارشاد فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ کیا مطلب ہوا
حضور علیہ السلام کے ظاہری طور پر دنیا سے رخصتی کے بعد کافی سالوں کے بعد ایک اعرابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی خاک کو اپنے سر پہ لگانے لگا اور ساتھ دعا بھی کرنے لگا کہ اللہ کے حبیب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور کتاب آپ پر نازل حق ہے، جو رب نے فرمایا حق ہے، میں اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب وہ اعرابی تھا، دیہاتی تھا، وہ کہنے لگا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو جاؤ کا یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو اللہ کے حبیب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پھر کیا ہو فاستغفر اللہ، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی شفاعت کر دے، تو کیا ہوگا لوجد اللہ توابا رحیما، تم بہت زیادہ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ یعنی کیا نتیجہ نکلا کہ جب جانوں پہ ظلم ہو جائے، مطلب گناہ ہو جائے، بندہ گناہ گار ہو جائے، تو اب فرمائے جاؤ کا، حالانکہ جس جگہ پر چاہتا دعا کرتا، استغفار کرتا، رب کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتا، لیکن خاص حکم دیا جا رہا ہے اور امتی کو خاص سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اگر محبوب کے در پر نہیں پہنچ سکتے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر اس نیت سے محبوب کے در پر حاضر ہوتے ہو اور گناہوں کا بوجھ لے کر آتے ہو تو کیا ہوگا فاستغفر اللہ، وہاں پہنچ کر رسول اللہ کے دربار میں جب تم حاضر ہو جاؤ تو اب تم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور کس کے وسیلے سے؟ محبوب کے وسیلے سے، واستغفر لهم الرسول۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، رسول اللہ کی شفاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا اعلان ہونا رب کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ میرا امتی ہے، اسے بخش دے، یہ واضح طور پہ قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ جب تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ توبہ استغفار رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ بھی تمہاری شفاعت کر دیں، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی تمہارے لیے بخشش طلب کریں۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نے محبوب کو کوثر عطا فرما دی۔ اب یہ نہ سمجھو کہ حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو اب حکم بدل گیا، نہیں، اب بھی وہ حکم بے عین ہی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو گناہ گار رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس کے بعد رسول اللہ کو گواہ بنائے کہ اے محبوب ہم آپ کو گواہ بنا کے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، قرآن کا یہی حکم ہے، تو کیا ہوگا لوجد اللہ توابا رحیما۔ اب اس وجہ سے کہ تم نے محبوب کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اب اللہ رب العزت تمہاری اس توبہ کو قبول فرما لے گا، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے محبوب کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کا خزانہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ جو رسول اللہ کے دربار پہ حاضر ہو جائے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگ لے، اللہ تعالیٰ انہیں بھر بھر کے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ السلام سچا عشق نصیب فرمائے، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں ہوئی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔